السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر اعجاز قریشی ہے اور میں آج بطور میزبان یہ ویبینار کنڈکٹ کر رہا ہوں۔ ویسے میری ڈیوٹیز میں شامل ہے کہ میں ولنگ ویز لاہور میں بطور میڈیکل کاؤنسلر اور مینٹل ہیلتھ پروفیشنل کے مریضوں کی اور فیملیز کی خدمات سر انجام دیتا ہوں۔ آج ہمارے ساتھ ہمارے مختلف ڈائریکٹرز موجود ہیں، ہمارے کاؤنسلرز موجود ہیں، لاہور سے، کراچی سے، اسلام آباد سے، مری سے۔ ان سے میں تھوڑی دیر میں آپ کا تعارف کرواؤں گا۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ پروگرام ہم ویبینار کی صورت میں آپ کے لیے پیش کرتے ہیں اور اس کا عنوان ہے ہیلدی مائنڈز ہیلدی لائفز، صحت مند ذہن صحت مند زندگی۔ آج جس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے وہ بہت اہم ہے اور موضوع یہ ہے کہ نوجوان آئس کے نشے سے برباد اور تباہ ہو رہے ہیں، کیا ان کو فوری علاج کی ضرورت ہے؟ اور آئس ایڈکشن از ڈسٹرائنگ یوتھ، گیٹ ٹریٹمنٹ ناؤ۔ جتنی دیر ہم اس مہلک بیماری کے علاج میں ہم لگائیں گے، اتنی خرابی معاشرے میں، فیملیز میں اور اس فرد کے لیے جو اس نشے میں مبتلا ہے اس کے لیے بڑھتی جائے گی۔ جو روایتی نشے ہیں جیسے نارکوٹکس اور الکوہل اور چرس وغیرہ، تو ان کا جو وڈرال مینج کیا جاتا ہے اس کی نسبت یہ تحریک دینے والی جو ڈرگز ہیں جیسے کرسٹل میتھ یا کوکین یا اس طرح ریٹلن وغیرہ، تو ان کا جب ہم وڈرال مینج کرتے ہیں تو اتنا زیادہ جسمانی تکلیفوں کا سامنا نہیں ہوتا جتنا کہ ذہنی اذیت ان کو محسوس ہو رہی ہوتی ہے، جتنا کہ وہ جیسے وہ نشہ استعمال کرتے کرتے آسمان کی بلندیوں پر اڑے ہوتے ہیں، تو نشہ چھوڑتے ہوئے جب وڈرال مینج ہو رہا ہوتا ہے تو وہ بالکل پستیوں میں نیچے چلے جاتے ہیں اور ان کو بہت زیادہ برا محسوس ہوتا ہے، ڈپریشن محسوس ہوتی ہے، اور اس کیفیت میں یہ خطرہ بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا لیں۔ لہٰذا ان کے وڈرال میں جسمانی تکلیفوں کا اتنا سامنا نہیں ہوتا جتنا کہ ذہنی اذیت کا سامنا ہوتا ہے، جس کے اوپر نظر رکھنا اور میڈیسنل ٹریٹمنٹ دینا کہ وہ زیادہ تکلیف میں سے نہ گزریں، یہ عین ممکن ہے۔ یعنی ان کی ڈپریشن کو قابو کرنا، اور یہ جو ڈپریشن کو قابو کیا جاتا ہے یہ اینٹی ڈپریسنٹس کی مدد سے قابو نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اینٹی ڈپریسنٹس کو کام کرنے کے لیے 21 دن چاہیے ہوتے ہیں۔ اگرچہ آپ اینٹی ڈپریسنٹ کا استعمال اس ٹارگٹ کے ساتھ شروع کر سکتے ہیں کہ آگے چل کے یہ فائدہ دیں گی، لیکن آپ کو فی الفور ایسی ادویات کا استعمال کرنا پڑتا ہے کہ جس سے ان کی ذہنی اذیت کم ہو، جو کہ بہت آسانی سے ممکن ہوتا ہے اگر ہم اس کو فوکس کریں۔ تو ہمیں سب سے پہلے اس فریم آف مائنڈ سے تھوڑا باہر آنے کی ضرورت ہے، جو کہ نارکوٹکس کا وڈرال جب ہوتا ہے تو ہم اس کا علاج کرتے ہیں تو وہ ڈیفرنٹ طریقے سے کرتے ہیں، الکوہل کا جو ڈیٹاکسیفیکیشن ہے وہ اور طریقوں سے ہوتی ہے۔ اسی طرح اسپیسیفکلی جب ہم سینٹرل نروس سسٹم اسٹیمولنٹس یعنی کوکین اور کرسٹل میتھ کا علاج کرتے ہیں تو ہمیں اس ذہنی کیفیت کو مد نظر رکھنا چاہیے جو کہ نشہ چھوڑتے ہی مریضوں کا امکان ہوتا ہے کہ اس ذہنی کیفیت میں وہ گر جائیں گے۔ دوسری طرف اہل خانہ جب اپنے مریض کو اگلے دن یا اس سے اگلے دن ملنے آتے ہیں اور مریض جو ہے بہت ڈپریس اور ڈس اپوائنٹڈ نظر آتا ہے تو ان کے لیے بھی کافی مشکلات ہوتی ہیں، کیونکہ ان کو خود بذات خود یہ بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے کہ ان کا مریض نشہ چھوڑ کے ہسپتال میں ہے اور اب وہ ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا، اور وہ اس خوشی کو ابھی سمیٹ بھی نہیں پائے ہوتے کہ وہ جب مریض کو ملنے آتے ہیں تو وہ ان کو بہت افسردہ اور بے چین اور بہت ڈپریس نظر آتا ہے۔ تو وہ اپنے فریم آف مائنڈ سے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ جس طرح ہمیں خوشی ہو رہی ہے نشے سے نجات دیکھتے ہوئے، اسی طرح ہمارے مریض کو بھی خوشی ہونی چاہیے۔ تو مریض کو خوشی کچھ دیر بعد میں ہوگی، تو گھر والوں کو اپنے دل کو تھوڑا سنبھالنے کی مریض ڈاؤن کیوں ہو جاتا ہے؟ ڈاؤن اس لیے ہوتا ہے کہ پہلے جب دماغ کو زبردستی آرٹیفیشل طریقے سے اوپر اٹھایا رکھا جاتا ہے، جب آپ آرٹیفیشل طریقے سے ہر روز سٹیمولنٹس کی مدد سے دماغ کو اوپر اٹھا کے رکھتے ہیں، تو جب آپ سٹیمولنٹس کو ہٹائیں گے تو دماغ نیچے گرے گا نا، ایک ریباؤنڈ ایفیکٹ ہوگا۔ وکیل مراد صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ کراچی سے ہمیں جوائن کر چکے ہیں، وہ اپنا تعارف کریں۔ السلام علیکم، تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر اعجاز قریشی۔ مائی نیم از وکیل مراد اور میں ایز اے ڈائریکٹر ولنگ ویز کراچی کام کر رہا ہوں ولنگ ویز کے ساتھ۔
پچھلے 30 سال سے، اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے ورکنگ ود کیمیکل ڈپینڈنٹ فیملیز اور پیشنٹس کے ساتھ کام کرتے ہوئے. میں اس آج کے ویبینار پہ جو میرے حصے میں کچھ کویشچنز ہیں تو اس پہ میں بات چیت کرنا پسند کروں گا اس انٹروڈکشن کے بعد. تھینک یو سو مچ. طلال زبیر صاحب آپ پلیز اپنا تعارف کرائیں. میرا نام طلال زبیر ہے اور میں لاسٹ 19 ایئرس سے ولنگ ویز اور ڈاکٹر صداقت کی ٹیم کا حصہ ہوں. اور میرا جو ایڈکشن کے ساتھ ساتھ جو میرا ایک ایریا آف ایکسپرٹی ہے وہ پیرنٹنگ اور ریزولوشن آف میریٹل ڈسکارڈ. ندیم نور صاحب آپ پلیز اپنا تعارف کرائیں. میرا نام ندیم نور ہے. میں ولنگ ویز لاہور سے 22 سال سے منسلک ہوں. میرا کام نشے کے مریضوں اور ان کی فیملی کی کاؤنسلنگ اور ٹریننگ کرنا ہے کہ نشے کی بیماری کیا ہوتی ہے اور اس سے نکلنے اور صحت یاب ہونے کے لیے کن سکلز اور کن ایفرٹس کی ضرورت پیش آتی ہے. تھینک یو. ندیم اقبال صاحب آپ سے درخواست ہے اپنا تعارف کریں. میرا نام ندیم اقبال ہے اور میں ایکچولی ماہر نفسیات ہوں. صداقت کلینک کراچی میں بطور ڈائریکٹر اپنے فرائض سر انجام دیتا ہوں. صداقت کلینک کراچی میں میری جو اہم ذمہ داریاں ہیں وہ پیشنٹس کے ٹریٹمنٹ پلان کو ڈیزائن کرنا، پیشنٹس کی انڈیویجول اور گروپ بیسڈ کاؤنسلنگ میں حصہ لینا، ان کے فیملی ممبرس کو ٹریٹمنٹ میں انوالو کرنا، ان کو ٹرین کرنا کہ وہ کیسے اپنے پیارے کی علاج میں مدد کر سکتے ہیں. مس شمائلہ بطول آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اپنا تعارف کریں. میرا نام شمائلہ بطول ہے. میں بطور ڈائریکٹر اور ماہر نفسیات ولنگ ویز لاہور میں اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہوں. یہاں فیملیز اور پیشنٹس کے ساتھ میں انکنڈیشنل ریگارڈ، ایمپتھی، نان ججمنٹل اپروچ اور نان ریڈیکیولنگ بیہیویئر کے اصولوں کو اپناتے ہوئے ان کی خدمت کرتی ہوں اور میرا فوٹے جو ہے وہ اسی دن. میں ڈاکٹر نوید الرحمان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اپنا تعارف. میرا نام ڈاکٹر محمد نوید الرحمان ہے. میں ایز اے ڈائریکٹر صداقت کلینک مری کام کر رہا ہوں. یہاں پہ میرا کام پیشنٹ کی وڈرال مینجمنٹ اور ان کی میڈیسنز کی سپرویژن ہے. اس کے علاوہ کاؤنسلنگ کی جو ٹیم یہاں پہ موجود ہے ان کی سپرویژن ہے. گھٹیا انسان، اتنی دیر سے گیٹ کیوں کھولا؟ سوئے ہوئے تھے تم کیا؟ سر میں نے تو منٹ بھی بکواس نہ کر تم میرے ساتھ. کیا کر رہے ہیں آپ؟ ابا جی گھر پہ ہیں، نشے میں گالیاں دے رہے ہیں. خدا را ہوش میں آئے. کیا ہو گیا آپ کو؟ ہوش میں کیسے آؤں؟ سارا کیا دھرا انہی کا تو ہے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے. کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے. مدد حاصل کیجیے. مدد حاصل کیجیے. تو خواتین و حضرات، اس ویبینار میں ہم آئس کے نشے کے متعلق بات کر رہے ہیں. آئس کا نشہ جو ہے وہ بہت ہی خطرناک ہے، بہت جان لیوا ہے اور جنگل کی آگ کی طرح پورے ملک کو اس نے لپیٹ میں لیا ہوا ہے. اور خاص طور پہ جو ہمارے ینگسٹرز ہیں وہ اس مہلک بیماری کی زد میں ہیں اور ان سے جڑی ہوئی فیملیز اور معاشرہ سب اس کی وجہ سے پریشان بھی ہیں اور صورتحال بہت ہی گمبھیر اور خطرناک ہے. میں ڈائریکٹر کراچی وکیل مراد صاحب سے سوال کروں گا اور پھر گاہے بگاہے باقی اپنے ڈائریکٹرز اور کاؤنسلر سے سوال کروں گا تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ یہ نشہ کس حد تک خطرناک ہے اور اس کے علاج میں ولنگ ویز کے پورے برانچز لاہور سے لے کے کراچی، اسلام آباد، مری تک کیسے کام کر رہے ہیں اور صداقت کلینک کراچی اور صداقت کلینک مری کیا کام کر رہے ہیں. تو سب سے پہلے ڈائریکٹر وکیل مراد صاحب سے میرا سوال ہے. سوال سر یہ ہے
کہ کیا آئس کا نشہ بقیہ نشوں جیسے چرس ہے، شراب ہے، ہیروئن ہے، ان سے کچھ مختلف ہے، اور وہ کیسے مختلف ہے، اور یہ کس طرح سے تباہ کن ہے؟ اور دوسرے اس سوال کا جز یہ ہے کہ گھر والوں کو مریض کے علاج کے فیصلے میں کیا دشواریاں پیش آتی ہیں؟ وکیل مراد صاحب۔ تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر اعجاز۔ میں اپنی انٹروڈکشن میں اپنی سروسز کا ذکر کرنا بھول گیا۔ میں پچھلے 32 سال سے 32 ایئرس ولنگ ویز اور ڈاکٹر صداقت کے ساتھ اٹیچ ہوں۔ آپ کا جو کویشچن ہے وہ بہت اہم کویشچن ہے، اس کے 3 پارٹس ہیں۔ تو پہلا جو اس کا آنسر ہے وہ یہ ہے کہ یس، یہ کافی مختلف نشہ ہے۔ آئس کا جو نشہ ہے وہ تیزی سے آگ پکڑ رہا ہے آج کل کے نوجوانوں کے اندر۔ جب میں اس فیلڈ میں آیا 90s میں، آج سے کوئی 30 سال پہلے، تو اس وقت نشئی کا اور نشے کا جو کانسیپٹ تھا وہ بہت مختلف تھا آج کی نسبت۔ یعنی جب میں نے اس فیلڈ میں ایز اے کاؤنسلر قدم رکھا تو نشئی اس کو کہتے تھے جو کہ بہت ہی ایک سکون سے کسی کونے میں، کسی گھر کے کمرے میں، کسی تہہ خانے میں یا سٹور میں ایسا آدمی جو لیٹا ہوا ہے، پڑا ہوا ہے اور سویا ہوا ہے، ناکارہ ہے، کچھ نہیں کرتا، تو اس کو نشئی بولا جاتا تھا۔ یعنی نشئی کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ انتہائی سست آدمی، لیزی آدمی جو کہ کچھ نہیں کرتا۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جب سے یہ نشہ آئس آیا ہے تو اس نے پوری ڈیفینیشن ہی تبدیل کر دی ہے۔ تو اس لیے یہ کافی مختلف نشہ ہے۔ یہ آئس جو ہے یہ ایک سلینگ ورڈ ہے۔ میتھ ایمفیٹامین جو ہے یہ ایک انتہائی پاورفل اور ہائیلی ایڈکٹیو اسٹیمولنٹ ہے جو سینٹرل نروس سسٹم کو افیکٹ کرتا ہے، اور اس کی جو شکل ہے وہ بلوئش وائٹ راکس کی طرح ہوتی ہے، جیسے آپ سمجھیں کہ گلاس فریگمنٹس ہوتے ہیں، یہ اس سے جو ہے وہ ملتی جلتی اس کی شکل ہوتی ہے۔ کیمیکلی جو سملیرٹی ہے اس کی، یہ ایمفیٹامین کے ساتھ ہے۔ ایمفیٹامین جو کہ ADHD کے پیشنٹس کو، نارکولیپسی جس میں بہت زیادہ نیند آتی ہے، نیند کے غلبے ہوتے ہیں، لوگ بیٹھے بیٹھے سو جاتے ہیں، اس کو ٹریٹ کرنے کے لیے ایمفیٹامین یوز کی جاتی ہے، یا اسٹوڈنٹس ایگزامس کے دنوں میں جاگنے کے لیے، یا ایسے لوگ جن کی ڈیوٹی ہائی الرٹ رہنے کی ہے راتوں کو اور ان کو جاگتے رہنے کی ضرورت ہے، تو یہ ایمفیٹامین ہے۔ تو یہ اس کی جو کیمیکل سملیرٹی ہے اس نشے کی ایمفیٹامین کے ساتھ ہے۔ یہ جو نشہ ہے یہ اس کے جو فزیکل اور سائیکولوجیکل جو افیکٹس ہیں وہ بہت ہی خطرناک ہیں۔ اس کو کرنے سے جو ہے، اس کے استعمال سے ہارٹ ریٹ جو ہے وہ بڑھا رہتا ہے، اس سے بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے، اس سے نشہ کرنے والا سوتا نہیں ہے، اس سے اس کی جو ایپیٹائٹ ہے وہ ڈکریز ہو جاتی ہے، اور ہیلتھ جو رسک ہیں وہ بھی ساتھ میں اس کے ساتھ اٹیچ ہیں۔ ہارٹ اٹیک اور اسٹروک بھی اس سے جو ہے وہ ہو سکتا ہے، اور لوگ اس کو کرتے ہوئے اوور ڈوز بھی ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ سناٹ بھی ہوتی ہے، یہ جو ہے وہ اسموک بھی ہوتی ہے، یہ سویلو بھی کی جاتی ہے، تو تمام 3-4 روٹ سے لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اس نشے کے ساتھ اٹیچ جو ہے وہ سوشل ایشوز بھی ہیں، چونکہ اس نشے کو کرنے کے بعد لوگ کرائمز کمٹ کرتے ہیں، نوجوان جو ہم دیکھتے ہیں، وائلنس بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ پیرانویا میں مبتلا ہو جاتے ہیں، چونکہ جو پیرانویا جب آ جاتا ہے تو پھر بہت گڑبڑ شروع ہو جاتی ہے، اور اس پیرانویا کے نتیجے میں جو نوجوان ہیں وہ اکثر حادثات ایسے ہوئے، میڈیا میں بہت زیادہ اس کو آپ سب نے دیکھا ہوگا کہ ایسا فرد فیملی کا جس نے اپنے ہی کلوز ریلیشن پہ گن اٹھا لی یا اس کو مار دیا، اور اس طرح کے رپورٹ ہوئے ہیں، اور اسی وجہ سے ہوئے کہ وہ جو پیرانویا کے نتیجے میں اس نے یہ سمجھا کہ اس سے قبل کہ یہ میری جان کو خطرہ
اس سے لاحق اس کو ہو رہا تھا اس سے قبل کہ یہ میری جان لے تو میں اس کی جان لے لوں. یہ جو نشہ ہے یہ جیسے ایک سنیک پرسنالٹی، سنیک جو ہے وہ اپنے دفاع میں حملہ کرتا ہے انسان کے اوپر. جب اس کو خطرہ لگتا ہے کہ یہ مجھے مار دے گا تو اس سے قبل کہ یہ انسان مجھے مارے تو میں اس پہ اٹیک کر دوں. تو آئس نشے کے نتیجے میں ایک سنیک پرسنالٹی جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہے، اور یہ اس طرح کے کرائمز اور واقعات بھی جو ہے رپورٹ ہوئے ہیں. تو یہ نشہ جو ہے اس نے جو ہے وہ کچھ اس طرح کا ماحول پیدا کر دیا ہوتا ہے گھر میں کہ اس کی زندگی میں ایک بے چینی کا جو ہے وہ بہت زیادہ عمل دخل ہوتا ہے، اور اس کی ایک بے چینی کی وجہ سے پورا خاندان جو ہے بے چین ہوتا ہے. تو اس کو کر لینے کے بعد جیسے دماغ کے اندر کوئی 1000 بلب جو ہیں وہ جگمگا اٹھے ہوں، تو اس طرح سے جو ہے وہ انسان جو ہے اس کی کیفیت برین کی ہو جاتی ہے، اور جو سائیکولوجیکل فیکٹرز ہیں وہ اس کو بہت خطرناک حد تک جو ہے وہ ڈیمیج کرتے ہیں. اور اس میں جو ہے وہ جو بر وقت ٹریٹمنٹ ہے، جو بر وقت ہیلپ ہے، وہ بہت زیادہ جو ہے وہ میٹر کرتی ہے. تھینک یو سو مچ. میں اب درخواست کروں گا طلال زبیر صاحب سے جو ڈائریکٹر اسلام آباد ہیں، گروپ ڈائریکٹر ہیں، کہ وہ اپنے کاؤنسلنگ کے وسیع تجربے کے تحت ہمیں یہ بتائیں کہ آئس کے نشے کو مریض استعمال کیسے کرتا ہے، اور اس کے شارٹ ٹرم ایفیکٹس کیا ہوتے ہیں اور لانگ ٹرم ایفیکٹس کیا ہوتے ہیں. آئس جو ہے یہ بیسیکلی کرسٹل فارمز کے اندر آتی ہے، اور جیسے کہ ایک کھانے کی چیز ہوتی ہے ڈرائی فروٹ میں جسے مصری کہتے ہیں، مصری جو بیسیکلی چینی سے بنتی ہے. اگر آپ مصری کے ٹکڑوں کو دیکھیں اور آئس کے ٹکڑوں کو دیکھیں تو وہ بالکل ایک جیسی اس کی جو ہے وہ شیپ ہوتی ہے، اور اس کو عموماً 4 طریقوں سے استعمال کیا جاتا ہے. جو اس کا کامن یوز ہے وہ بونگ کے ذریعے اس کو یوز کیا جاتا ہے، جس کے اندر کہ ایک پانی کی بوتل کے اندر جس میں نیچے پانی ہوتا ہے اور اوپر ایک پائپ ہوتی ہے، اور اس پائپ کے اندر پھر اس کو ہیٹ کیا جاتا ہے، اور یہ پانی میں سے فلٹر ہو کے پھر جو اس کے ویپ بنتے ہیں تو وہ انہیل مریض کرتے ہیں. دوسرے نمبر پہ اس کو اسموک بھی کیا جاتا ہے. تیسرے نمبر پہ اس کو انجیکٹ کیا جاتا ہے، انجیکشن کے ذریعے جو ہے وہ لیا جاتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کو یعنی اس کے کرسٹلز کو پگھلا کے اور پھر ٹیکے میں بھر کے اور پھر وہ وینز کے اندر یا مسل کے اندر لگایا جاتا ہے. اور ایک اس کا طریقہ اس کو انہیل کرنے کا بھی ہے، سنف کرنے کا بھی یعنی سونگھنے کا بھی ہے. اور کچھ جگہوں کے اوپر پیشنٹس کے اندر خاص طور پہ جو اوور ڈوزز کے کیسز نظر آئے وہ تھے جنہوں نے سوالو کر لیا، اس کو ہضم کر لیا، نگل لیا اسی طریقے سے. مطلب اس کو پاؤڈر بنا کے سنوٹ بھی کیا جاتا ہے، اس کو ناک سے جی بالکل سنف بھی کیا جاتا ہے، اس کو ناک کے ذریعے بھی سنوٹ کیا جاتا ہے، جیسے کوکین کو کیا جاتا ہے یا کچھ قسم کی ہیروئن. بلکہ کرسٹل میتھ کی کچھ ایسی بھی فائن کوالٹی ہوتی ہے جو آپ کی سکن کے اندر بھی ابزارب ہو جاتی ہے. پہلے کے مقابلے میں جب یہ ایکچولی نازی کی فورسز نے اپنے فوجی جوانوں کو سیکنڈ ورلڈ وار کے اندر، فرسٹ ورلڈ وار کے اندر جگا کے رکھنے اور لڑنے کے لیے اس کیمیکل کو ایجاد کیا تھا تاکہ وہ ایگریشن ایک تو لوگوں میں آتا تھا، پلس وہ جاگتے رہتے تھے، اور اس سے ان کو کافی زیادہ مدد ملی اپنی اس جنگ کو لڑنے میں. لیکن اب دنیا جو ہے جب یہ آئس کی جنگ دنیا میں چھڑ گئی تو پھر اس جنگ سے جو فائٹ ہے وہ بھی بہت جو ہے وہ ضروری ہونا شروع ہو گئی، کیونکہ یہ ایک ایسی جنگ ہے جو کہ مریض کو تو تباہ کرتی ہی کرتی ہے، لیکن اس کے جو رشتے ہیں، جس کی جو فیملی ہے، اس کو بھی بہت برے طریقے سے جو ہے وہ اثر انداز ہوتی ہے. جہاں تک اس کے شارٹ ٹرم ایفیکٹس ہیں تو شارٹ ٹرم ایفیکٹس میں نیچرلی ایک تو فوری یوفوریا آتا ہے، مزہ جو ہے وہ آتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کا بلڈ پریشر ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اور آپ کے اندر جو شک ہے وہ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے.
اور میں نے خاص طور پر دیکھا ہے کہ جو بچے آئس کرتے ہیں وہ اپنی بیویوں پہ، اپنی بہنوں پہ اور اپنی ماؤں کے اوپر شک کا اظہار کرنے لگتے ہیں، کیونکہ جو میتھ ہے وہ ان کے برین کے اندر ایسی نیورونز کی ڈسفنکشننگ کر دیتا ہے کہ ان کے لیے نارمل طریقے سے سوچنا اور سمجھنا پھر ممکن نہیں رہتا، اور وہ شک کے اندر غصہ مل کے وہ ایک بہت ہی بری سی شکل اختیار کر لیتا ہے، جسے کہ ہم آئس سائیکوسس کہتے ہیں یا میتھ سائیکوسس کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کے جو زیادہ جو اثرات ہیں، نیچرلی آپ جو اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ کنسنٹریشن سے نہیں کر پاتے، آپ کی جو نیند ہے وہ متاثر ہونا شروع ہو جاتی ہے، آپ 2-3 دن کیونکہ آئس کا جو ایک شارٹ ٹرم ایفیکٹ ہے وہ 8 سے 12 گھنٹے ہوتا ہے، اور اس کا لانگ ٹرم ایفیکٹ جو ہے وہ پھر 3 دن ہوتا ہے۔ تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کتنی اماؤنٹ کے اندر کنزیوم کی ہے، تو اس کے مطابق جو ہے وہ یہ ایفیکٹس جو ہے وہ اس کے نظر آتے ہیں، یعنی 12 گھنٹے سے لے کے 3 دن تک اس کے جو ہے وہ اثرات نظر آ سکتے ہیں۔ لیکن میں نے علاج کے اندر یہ چیز دیکھی ہے کہ جن کا سائیکوسس ڈیولپ ہوتا ہے یا ان کا جو نیورو ٹرانسمیٹرز کا ڈسفنکشن ڈیولپ ہو جاتا ہے، سائیکوسس ڈیولپ ہو جاتا ہے، ان لوگوں کو بہت ٹائم لگتا ہے پھر دوبارہ واپس نارمل کی طرف آنے میں، اور جس بات کے اوپر ان کا شک ڈیولپ ہوا تھا وہ ٹائمز ان کو مہینوں لگ جاتے ہیں اس چیز کو ایک نئے انداز سے دیکھنے میں، ریالٹی کو پہچاننے میں، یعنی اتنا اس کا ایفیکٹ ہے۔ پھر عموماً جو آئس کے پیشنٹس ہوتے ہیں ان کی جو ڈینٹل ہائیجین ہے وہ بڑی خراب ہوتی ہے، ان کے دانت جو ہے وہ اکثر بہت خراب ہو جاتے ہیں، ان کے سکن کے اوپر ڈفرینٹ قسم کے ریشز اور الرجیز جو ہے وہ دکھنے لگتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے اندر ایک اگر یہ آئس نہیں لے رہے تو پھر ان کے اندر بہت زیادہ یہ وڈرون نظر آتے ہیں، بہت ڈپریسڈ نظر آتے ہیں، ان کو جو زندگی جو ہے وہ جینے کا ان کو مزہ نہیں آتا، یہ زندگی کو ختم کرنے کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو آئس جو ہے وہ ایک ایسا پیکیج ہے جس کے اندر آپ کے وہ دماغ کے ایسے کیمیکل جو ہمیں بے پناہ خوشی دیتا ہے، یا ایکچولی خوشی کا سورس ہوتا ہے جو کہ ڈوپامین ہے، وہ ایسے سورسز سے وہ ریلیز کرنا شروع کر دیتا ہے جو کہ پریکٹیکلی نارملی پاسبل نہیں ہے، اور اس جو خوشی ہے وہ جو ڈوپامین کا ریلیز ہے یہ ایک بہت ہمیں اس لیول پہ خوشی دیتا ہے کہ پھر اس خوشی کو پانے کے لیے ہم بار بار آئس کا استعمال کرنا چاہتے ہیں، جو کہ اس کا جو ایڈکٹیو پوٹینشیل ہے اس کو بڑھا دیتا ہے، اس کی ایڈکشن کے جو چانسز ہیں باقی ڈرگس کے مقابلے میں وہ اس کو بہت زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ اور یہ ڈوپامین جو ہے، جب یہ فرض کریں کہ اگر ڈوپامین 0 پہ ہے تو پھر آپ نارمل فیل کرتے ہیں اور آپ کے اندر ایک اچھی سینس آف اچیومنٹ ہوتی ہے، لیکن اگر آپ ڈوپامین کو تھوڑا سا بڑھا دیں، تھوڑا جسے کہتے ہیں کہ ہائپر ڈوپامین ہو جائے، تو پھر آپ کے اندر غصہ آنے لگتا ہے اور آپ کے اندر تیزیاں آنے لگتی ہیں، اور پھر اگر یہی ڈوپامین کا لیول جو ہے وہ حد کراس کرنے لگے تو پھر آپ کو سائیکوسس ہوتا ہے، آپ کو ہیلوسینیشنز ہوتی ہیں، آپ کو ڈیلوژنز ہوتے ہیں، اسکیزوفرینیا جیسے سمٹمز آتے ہیں، اور آپ کے اندر گرینڈیوسٹی آ جاتی ہے، آپ اپنے آپ کو انونسبل سمجھتے ہیں، آپ کو لگنے لگتا ہے کہ آپ کو کوئی ہوتا، اور اگر اسی ڈوپامین کا لیول نیچے آ جائے 0 سے تو پھر ہمیں ہمارے اندر ہمارے لو رسپانسز ہو جاتے ہیں، ہمارے جو پارکنسنس جیسے سمٹمز آنا شروع ہو جاتے ہیں، ہاتھ کانپنے لگتے ہیں۔ تو اصل میں ڈوپامین جو ہے، آئس جو ہے وہ سارے کا سارا کھیل جو ہے وہ ڈوپامین کے ساتھ کھیلتی ہے جا کے، جس سے کہ جو ہے وہ ہمارے اوپر پھر وہ اثرات اس کے نظر آتے ہیں۔ تو سر فہرست جو اس میں چیزیں ہیں وہ ریلیشن شپ کے اوپر اثرات ہیں، آپ کی فزیکل ہیلتھ ہے، آپ کی ڈینٹل ہیلتھ ہے، آپ کا جو
ब्लड प्रेशर का जो आर्जा है, स्ट्रोक होने के खतरात होते हैं इसके क्रॉनिक यूज से, तो और ड्रग इंड्यूस साइकोसिस जो है वो तो हॉल मार्क है। शायद ही कोई ऐसा मरीज हो जो आइस यूज करता हो और उसको साइकोसिस ना हुआ हो। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया तलाल साहब, आपने बहुत तफसील से बताया। मैं अब बढ़ूँगा हमारे लाहौर के सीनियर काउंसलर नदीम नूर साहब की तरफ। नदीम नूर साहब, आपसे सवाल ये है कि मेथएम्फेटामीन इस्तिलाह आम में आइस, इसकी अलामात क्या नज़र आती हैं, साइंस एंड सिम्टम्स क्या? डॉक्टर इजाज साहब शुक्रिया। जैसे अभी आप और तलाल साहब ने तफसील से गुफ्तगू भी की, वैसे तो सेहत ज़िंदगी का हर एरिया मुतासर होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा वाज़ेह नज़र आने वाले सिम्टम्स में ज़हनी सेहत की ख़राबी और पागलपन यानी साइकोसिस का आना है। फिर बेजा हद से बड़ा हुआ वहम और शक, जिसमें ये लगना कि कोई मुझे देख रहा है, या मेरे मोबाइल फ़ोन को हैक कर लिया गया है, या ये जो कैमरास लगे हैं ये तो दरअसल मेरे लिए लगे हैं, या अपने घर की ख़वातीन के बारे में नाज़ेबा शकूक व शुबहात होते तो वो शकूक हैं, लेकिन मरीज़ अपनी ज़हनी सेहत की वजह से उन्हें यकीन ही यानी असली बात ही समझता है, जिसमें उन्हें लगता है कि मेरे घर की ख़वातीन का मुख्तलिफ लोगों के साथ ताल्लुक़ है, या इस तरह की नाज़ेबा बातें। एंगर, एग्रेशन इसके अलावा है, और गुस्सा और एग्रेशन इस हद तक होती है कि मरीज़ों से बात करने वाले लोगों को ये लगता है कि मरीज़ ने अभी उन पर फिज़िकली हाथ उठाया कि उठाया। इसके अलावा कई कई दिन जागते रहना, और फिर उसके बाद जब मरीज़ बेचारा कोशिश करता है किसी तरह आइस के नशे से जान छुड़ाने की, तो फिर 2-2, 3-3 दिन सोने का मामला भी सामने आता है। जिस्मानी वज़न कम होने का मामला बहुत ज़्यादा देखा गया है, और कुछ नौजवानों की ज़िंदगी में आइस जिस्मानी वज़न या फिज़िकल एक्टिविटी के हवाले से इस चोर रास्ते से आती है। लेकिन ये तो तय है कि ज़हनी सेहत बुरी तरह ख़राब होती है, पागलपन के असरात दिखाई देते हैं, हेलुसिनेशंस होती हैं, डिल्यूजन्स होती हैं, और पैरानोया यानी बेजा और बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ वहम और शक तो वाज़े दिखाई देता है। बहुत शुक्रिया नदीम नूर साहब। मेरा अगला सवाल डायरेक्टर विलिंग वेज लाहौर मिस शुमाइला बतूल से। शुमाइला बतूल साहबा, ये फरमाइए कि जो नशे का मरीज होता है, आइस के नशे का मरीज, सब उसके अंदर अलामात देख रहे होते हैं और उसकी ज़िंदगी में बहुत बर्बादी नज़र आ रही होती है, छुपाए छुपती नहीं, मगर वो खुद ये तस्लीम नहीं करता कि आइस के नशे की वजह से वो बीमार है और वो इलाज के लिए आगे बढ़ता नहीं, इलाज हासिल नहीं करता। इसकी क्या वजह है? सिर्फ आइस का मरीज नहीं, कोई भी नशे का मरीज जो है वो खुद इलाज के लिए बहुत ही कम देखने में आया कि वो इलाज की तरफ आएंगे। उसकी सबसे बड़ी वजह तो वो खुद फरेबी का जाल है जो मरीज शुरू दिन से ही अपने इर्द गिर्द जो है वो बनना शुरू करता है। आइस में खास करके एक बड़ी वजह इसकी ये है कि मरीज क्यों इलाज की तरफ नहीं आता। बाकी नशे, जैसे वकील मुराद साहब ने, जो कि हमारे कराची विलिंग वेज के डायरेक्टर हैं, उन्होंने वाज़िया किया, बाकी नशों के बारे में आम ख्याल ये है कि नशा करने वाला जो है वो गिरता पड़ता रहेगा, वो सही तरीके से बोल नहीं सकता है, वो सोया रहेगा, या इस तरह का इम्प्रेशन है नशों के बारे में। अगर कोई नशा करता है तो उसकी हालत या कैफियत ऐसी होती है। लेकिन आइस चूंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेंट ड्रग्स है, यानी ये जगाने वाली, अलर्ट करने वाली, होशियार करने वाली ड्रग है, इसको करके कोई 72 घंटे नहीं सो पाता। वो जैसे तलाल साहब ने डोपामीन एक्टिविटी का जिक्र किया, बहुत हाइपर हो जाना, बहुत एक्टिव अलर्ट हो जाना। सो आम लोग तो ये नोटिस कर ही नहीं पाते हैं कि इससे कोई नुकसान हो रहा, और पेशेंट भी इस खुद फरेबी में फंस जाता है कि एक्चुअली में आइस तो मुझे फ़ायदा दे रही है, क्योंकि वो जागे रहता है, वो बहुत होशियार हो जाता है, वो बहुत बाज़ुकात तो लोग ये भी कहते हैं कि हम आइस या स्टिमुलेंट ड्रग्स करके ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं।
सो ऐसा कोई इम्प्रेशन उनको मिलता नहीं है शुरू में कि आइस या मेथैम्फेटामिन या सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेंट ड्रग्स जो भी हैं जिनमें कोकीन भी शामिल है, वो कोई ऐसी ड्रग है जिसको हमें इलाज से जिससे निजात लेनी चाहिए, जिससे हमें इलाज से निजात लेनी चाहिए। उनको लगता है ये कोई फ़ायदे की चीज़ है और ये मेरी ज़िंदगी में कारकर्दगी को बेहतर बना रहा है। सबसे बड़ी वजह तो ये है चूँकि मरीज़ को वो जो टिपिकल एक आइडिया है नशे के मरीज़ों के बारे में वैसा फील नहीं होता, और चूँकि इसका हाई बहुत ज़्यादा होता है, यानी ये हाईली एडिक्टिव ड्रग है, यानी अगर कोई 7 दफ़ा 4 दफ़ा इस ड्रग को करता है तो उसका ब्रेन जो है वो टोटली इसके ताब में हो जाता है, यानी वो हाईजैक कर लेता है आम ड्रग्स की तरह, लेकिन इसकी ज़्यादा नेचर एडिक्टिव है। और जब तक लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स और सिम्टम्स नहीं आना शुरू होते तो फैमिली भी अलर्ट नहीं होती। जैसे तलाल साहब ने जिक्र किया कि साइकोसिस के सिम्टम्स जो नदीम साहब ने आगे एलैबोरेट किए, जब तक रियलिटी से कनेक्शन ख़त्म नहीं होता, यानी वो ऐसी बातें नहीं करना शुरू कर देता जो कि रियलिटी से डिस्कनेक्टेड, जो वो ऐसी बातें करना शुरू कर देता है जिसका कोई हकीकत से ताल्लुक नहीं होता, जैसे घर वालों में खास करके घर की ख़वातीन पे शक करना, समझना कि उनके कोई वो चीट कर रही हैं उनको। सो जब तक ऐसे या किसी को धमकियां देना जान से मारने की, या सम टाइम पेशेंट ऐसी क्राइम में मुब्तला भी हो जाता है तो फैमिली अलर्ट नहीं हो पाती है, क्योंकि इनिशियली वो इसी वहम में रहते हैं या इसी खुद फरेबी में रहते हैं, या डिनायल इसके लिए एक प्रॉपर लफ्ज़ है कि मसला इतना ज़्यादा कोई नहीं है, ये तो बल्कि मुझे हेल्प करती है। और जब तक क्राइसिस नहीं होते तो फैमिली का भी ध्यान इलाज की तरफ नहीं जाता, और पेशेंट तो समझता ही नहीं है, वो आम नशे के मरीजों की तरह इस जाल में होता है कि मैं जब चाहूँ इसको छोड़ सकता हूँ, ये तो मुझे फ़ायदा देती है, मेरा तो इससे काम बहुत अच्छा होता है, तो ऐसे वो जवाब देकर अपने आप को मना ही लेता है अनटिल इसके बहुत ज़्यादा क्राइसिस ना होना शुरू हो जाए, बहुत ज़्यादा नुकसान उसकी ज़िंदगी में, जो कि ताल्लुकात का नुकसान है, जो कि उसकी सेहत का नुकसान है। जैसे आइस करने से सबसे ज़्यादा जिस्मानी, जैसे डेंटल प्रॉब्लम्स बहुत हो जाते हैं, स्किन के बहुत वाज़ेह इशू हो जाते हैं, इंटरनल डैमेजेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो ऐसी नज़र भी आ रही होती हैं चीज़ें, फिर भी आपको पता है कि नशे की बीमारी में डिनायल हॉलमार्क कहलाता है। जब तक इसको ब्रेक करने के लिए कुछ इक़दाम नहीं किए जाते मरीज़ इलाज की तरफ नहीं आ सकता। ऐसी सूरत में हम यहाँ विलिंग वेज की सारी ब्रांचेस में फैमिली को एजुकेट करते हैं। फैमिली जब हमसे अपने मरीज़ के बारे में मालूमात देने के लिए आती हैं, जब बहुत ही पानी जिसको कहते हैं सर से ऊपर चला जाता है, साइकोसिस बहुत ज़्यादा क्रॉनिक स्टेट में चला जाते हैं पेशेंट, साइकोसिस की क्रॉनिक स्टेट में पेशेंट्स चले जाते हैं, तो ऐसी सूरत में फिर फैमिली को एजुकेट किया जाता है, और क्राइसिस को मैनेज करने के लिए फिर हम क्राइसिस इंटरवेंशन की रिकमेंडेशन देते हैं। क्राइसिस इंटरवेंशन का मतलब है एक डॉक्टर के हमरा कुछ बहुत ही काबिल लोग जो कि एक्सपर्ट हैं इस फील्ड में मरीज को उनके घर से लेकर आते हैं, या फैमिली को ट्रेनिंग दी जाती है कि वो कैसे अपने लव्ड वन को इलाज की तरफ लेकर आए। सो बेसिकली डिनायल इज द प्रॉब्लम जो कि किसी भी मरीज को, और ना सिर्फ मरीज को, फैमिलीज को भी इलाज में लाने से रोकती है। सो अगर इंडोर या आउटडोर में डिनायल के ऊपर काम किया जाए तो मरीज के अंदर आगाही पैदा की जा सकती है कि कैसे नशे सिर्फ उसको मजे नहीं दे रहे हैं, उसकी जिंदगी में तबाही का बाइस बन रहे हैं, और इसके लिए उसको अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए इलाज की जरूरत है। थैंक यू मिस शुमाइला, बहुत शुक्रिया। घटिया इंसान, इतनी देर से गेट क्यों खोला? सोए हुए थे तुम क्या? सर मैंने तो मिनट भी बकवास ना कर तुम मेरे साथ। क्या कर रहे हैं आप? अब्बा जी घर पे हैं, नशे में गालियां दे रहे हैं, खुदारा होश में आए। क्या हो गया आपको? होश में कैसे आऊं? सारा किया धरा इन्हीं का तो है। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिल इलाज है। मदद हासिल कीजिए
क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मोज़े के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। मैं नदीम इकबाल साहब जो डायरेक्टर सदाकत क्लिनिक कराची हैं, उनसे सवाल करूंगा। और नदीम इकबाल साहब, आपसे सवाल ये है कि आइस का जो नशा है मेथाम्फेटामिन का, उसके असरात जो हैं ज़हनी सेहत पे किस तरह के होते हैं और जिस्मानी सेहत पे कैसे होते हैं, और फैमिली रिलेशनशिप पे, मुआशरे में रिलेशनशिप में इंसान जो नशा कर रहा होता है आइस का, वो कहाँ खड़ा होता है? वैसे तो क्योंकि आज का हमारा जो टॉपिक है वो आइस या मेथाम्फेटामिन है, मगर बाकी जो ड्रग्स हैं वो भी जिस्मानी सेहत पर, ज़हनी सेहत पर, रिलेशनशिप पर और जो बाकी ज़िंदगी के डायनामिक्स हैं उन तमाम पर यानी अफेक्ट्स होते हैं। मगर मैंने जो कुछ इस बारे में पढ़ा और इल्म हासिल किया, तो आइस का अगर उनके साथ कंपैरिजन किया जाए तो कुछ ज़्यादा है। और उसके पीछे जो बड़ी वजह है वो ये है कि जैसे वकील मुराद साहब ने भी शुरू में इस बारे में बात की कि आइस की जो ड्रग है ये काफ़ी पावरफुल और हाईली एडिक्टिव ड्रग है। और ये सिर्फ हाईली एडिक्टिव ड्रग नहीं बल्कि ये हाईली एडिक्टिव स्टिमुलेंट ड्रग है। यानी ये एक ऐसी ड्रग है कि जब कोई इसे इस्तेमाल करते हैं तो ये ड्रग उन्हें जगाए रखने में हेल्प करती है। और बाज़ दफ़ा तो इस ड्रग को यूज़ करने वाले या एडिक्ट्स जो हैं वो 48 घंटे या इससे भी ज़्यादा जागे रहते हैं और उनकी फिज़िकल एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाती है, वो काफ़ी फिज़िकली एक्टिव हो जाते हैं। मगर उनकी जो एपेटाइट है, उनकी जो भूख है वो ख़त्म हो जाती है। और क्योंकि ये एक हाईली एडिक्टिव ड्रग है तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं जो लोग भी इस ड्रग का इस्तेमाल करते हैं कि वो एडिक्शन का शिकार हों। और जब कोई शख्स एडिक्शन का शिकार हो जाते हैं तो वो डिपेंडेंट होते हैं इस ड्रग पर और वो बार बार इस ड्रग के इस्तेमाल पर जाते हैं, जिसकी वजह से जो सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल डैमेज होता है वो ये होता है कि उन्हें साइकोसिस हो जाता है। और बेसिकली साइकोसिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें जिस शख्स को भी ये बीमारी होती है तो उनका जो रियलिटी कॉन्टैक्ट है वो ख़त्म हो जाता है। और साइकोसिस की दो मेजर इलामतें हैं, जिनमें एक इलामत डिल्यूजन है और दूसरी इलामत हेलुसिनेशन है। अगर हम डिल्यूजन को डिफाइन करें तो वो कुछ इस तरह से है कि अनरियलिस्टिक बिलीव्स होते हैं। काफ़ी सारी टाइप्स हैं डिल्यूजन्स की। डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी होता है, डिल्यूजन ऑफ पैरानोया होता है, डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस होता है, सोमैटिक डिल्यूजन्स भी होते हैं। मगर आइस के जो साइकोसिस के मरीज होते हैं उनके अंदर सबसे ज़्यादा जो डिल्यूजन होता है वो डिल्यूजन ऑफ पैरानोया होता है, जिसमें वो अपनी सराउंडिंग के लोगों पर शक करते हैं। वो शक बाज़ दफ़ा इस तरह के इस लेवल के होते हैं कि कोई उन्हें फॉलो कर रहा है, कोई उन्हें मारना चाहता है, कोई उन पर हमलावर होना चाहता है, कोई कैमरे उनके ऊपर लगे हुए हैं जो उन्हें हर वक्त वॉच कर रहे हैं, उनकी एक्टिविटीज़ को वॉच कर रहे हैं। और हेलुसिनेशन में जो आइस के साइकोसिस के मरीज होते हैं, वैसे तो हेलुसिनेशन 5 टाइप की होती है, मगर आइस के जो साइकोसिस के हेलुसिनेशन में होते हैं उनमें 2 तरह की जो हेलुसिनेशन है वो ज़्यादा देखी गई। एक ऑडिटरी हेलुसिनेशन है जिसमें उनके कानों में आवाज़ें आती हैं जो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करती हैं, जो दूसरों को नहीं आ रही हैं, उनकी एग्जिस्टेंस नहीं है, रियलिटी में वो आवाज़ें नहीं हैं, मगर उनके कानों में ऐसी आवाज़ें आती हैं। और दूसरी जो हेलुसिनेशन है वो विजुअल हेलुसिनेशन है, जो कि पेशेंट्स में देखी गई है कि उनको कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं जो कि अगेन रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती हैं। और फिर ये जो पैरानोया और हेलुसिनेशन है, क्योंकि ये काफ़ी पेनफुल होता है, एक शख्स का ये बिलीव है कि कोई मुझे मारना चाहता है, कोई मेरे पीछे लगा हुआ है, कोई मुझे फॉलो कर रहा है और अजीबोगरीब आवाज़ें आ रही हैं, तो ये फिर क्रिएट करता है पेशेंट के अंदर वायलेंस एंड एग्रेशन, जिसकी वजह से पेशेंट बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है, वायलेंट होता है, चीज़ें तोड़ने लग जाते हैं, अपने ही घर के शीशे तोड़ते हैं, फर्नीचर को डैमेज करते हैं, एक्सेसरीज घर की डैमेज करते हैं। और बाज़ दफ़ा तो क्योंकि ये वायलेंस इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो अपने आप को या किसी को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। और हम मुख्तलिफ केसेस में ऐसी एग्जांपल्स देखते भी हैं, हमसे फैमिली कांटेक्ट करते हैं तो वो बताते भी हैं
کہ ان کے پیارے نے کیسے اپنے آپ کو یا کسی گھر کی ایسیسری کو یا گھر کے کسی اپنے قریبی فرد کو ریلیشن شپ کو ڈیمیج کیا ہے. تو ایکچولی پیرانویا اور ہیلوسینیشن کی وجہ سے ان کے اندر اگریشن اور وائلنس کریٹ ہوتا ہے, جس کی وجہ سے وہ یہ سارا کچھ کرتے ہیں. اگر ہم ذہنی صحت کے ہی ڈیمیج کی بات کریں تو ایک اور ڈیمیج ہے کہ یہ جو آئس کے ایڈکٹس ہوتے ہیں ان کے موڈ سوئنگز بہت زیادہ ہوتے ہیں. یعنی ایک ہی لمحے یہ مرنے مارنے کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں, بہت زیادہ ہائپر ہوتے ہیں, اور اگلے ہی لمحے یہ پیروں میں گرے ہوتے ہیں, معافی مانگ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے معاف کر دیں, مجھے سمجھ نہیں آئی, کیونکہ ان کے موڈ بہت زیادہ اسپیڈی فلکچویٹ کرتے ہیں. جیسے طلال زبیر صاحب نے بھی بات کی تھی اس بارے میں کہ جب وہ آئس کا جو ڈرگ ہے اسے کنزیوم کرتے ہیں تو ان کو, کیونکہ ان کے برین میں ڈوپامین کا فلڈ آتا ہے, سیلاب آتا ہے, اور وہ بہت زیادہ ہائی فیل کرتے ہیں. تو جب ڈرگ کے اثرات ختم ہوتے ہیں تو پھر وہ بہت زیادہ ڈپریشن کی طرف جاتے ہیں, انگزائٹی فیل کرتے ہیں, ان کی سلیپ ڈسٹرب ہو جاتی ہے. تو موڈ سوئنگز کا بھی ایک فیکٹر ہے جو کہ آئس کے ایڈکٹس میں دیکھا جاتا ہے, اور یہ ان کی ذہنی صحت پر ایک نقصان پہنچتا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ میں نے یہ بھی دیکھا ہے, اور مجھے کتابوں سے بھی یہ پڑھنے کو ملا ہے, کہ جو آئس کے ایڈکٹس ہیں دیگر ایڈکٹس کی طرح ہی ان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی خراب ہو جاتی ہے, کیونکہ آئس ایک ایسی ڈرگ ہے جو کہ سینٹرل نروس سسٹم کو بہت بری طرح سے متاثر کرتی ہے, جس کی وجہ سے جو آئس کنزیوم کرتے ہیں تو وہ پراپر صحیح سوچ سمجھ نہیں سکتے ہیں. بعض دفعہ فیملیز ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ جو لوگ ان کے بھلے میں ہوتے ہیں, جو لوگ ان کی خیر چاہتے ہیں, تو وہ انہیں سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے دشمن ہیں, اور جو لوگ انہیں اس طرح کی ڈرگز میں انڈلج کیے ہوئے ہوتے ہیں, انوالو رکھتے ہیں, تو وہ انہیں اپنا دوست سمجھتے ہیں. وہ صحیح فیصلے نہیں کر پا رہے ہوتے, ان کی فیصلے کرنے کی جو طاقت ہے وہ خراب ہو جاتی ہے, کیونکہ برین کے اندر, سینٹرل نروس سسٹم کے اندر یہ ڈیمیجز ہو جاتے ہیں, پری فرنٹل کارٹیکس ڈیمیج ہو جاتا ہے. ایک اور علامت ہے وہ فورس ہی نہیں کر پا رہے ہوتے, یہ بھی ان کی ذہنی صحت پر نقصان پہنچتا ہے. ایک نارمل ہیومن بینگ جب کچھ کرتا ہے تو وہ فورس ہی کر پاتا ہے, وہ دیکھ سکتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں اس کے میری آنے والی زندگی میں کیا اثرات ہو سکتے ہیں. مگر آئس کے ایڈکٹ کے اندر یہ ڈیمیج ہو جاتا ہے اس کے برین کے اندر کہ وہ فورس ہی نہیں کر پا رہا ہوتا, وہ بس ابھی کو دیکھ رہا ہوتا ہے, کیونکہ آئس کی جو ایڈکشن ہے وہ انسان کو امپلسو بھی بنا دیتی ہے, وہ ابھی کے مزے کو ہائی لائٹ کرتا ہے اور اسی میں رہنا چاہتا ہے. تو یہ کچھ ذہنی صحت پر ڈیمیجز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اس کے ریلیشن شپ بھی افیکٹ ہوتے ہیں, ان کے کام کاج بھی متاثر ہوتے ہیں, اگر وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو ان کی تعلیم بھی متاثر ہوتی ہے. اوور آل زندگی کے تمام فیکٹرز ہی ڈیمیج ہوتے ہیں. بہت شکریہ ندیم اقبال صاحب. اب میں آؤں گا ڈاکٹر نوید الرحمان کی طرف, جو کہ ڈائریکٹر صداقت کلینک مری ہیں. ڈاکٹر صاحب, آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ آئس کی ایڈکشن کے علاج کا طریقہ کار کیا ہے, اور مریض ابتدائی علاج میں کیا کیا رکاوٹیں بناتا ہے کہ اس کا علاج جو ہے وہ سیبوٹاج ہو جائے. جنرلی آئس کے بارے میں سمجھا جاتا ہے کہ یہ ایک بڑا نشہ ہے, اور جو اس میں ایک دفعہ مبتلا ہو جائے وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. فیملیز میں ڈس اپوائنٹمنٹ بھی بہت ہوتی ہے, کیونکہ انہوں نے نشے کے مریض کے اندر ورسٹ فارم آف ہیومن چونکہ دیکھی ہوتی ہے, تو انہیں لگتا ہے کہ شاید اب یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ نارمل کبھی انسان ہو سکیں. تو اس کا لیکن علاج ممکن ہے, آلدو ٹرکی ہے, کیونکہ آئس کے نشے کے وڈرالز بڑے سویئر ہوتے ہیں, مریض بہت زیادہ ڈپریسڈ ہوتا ہے. اس کے علاوہ کرائنگ سپیلز ہوتے ہیں, ان کے اندر ٹینڈنسیز ہوتی ہیں اپنے آپ کو ہارم کرنے کی یا کسی دوسرے کو. تو اس کے لیے ایک ملٹی ڈسپلنری ٹیم کی ضرورت ہوتی ہے, جو ڈاکٹر, سائیکالوجسٹ, میڈیکل اسپیشلسٹ اور پیرامیڈیکل سٹاف پر مشتمل ہوتی ہے, جو کہ 3 ایریاز پر مریض پہ کام کرتی ہے ڈیورنگ دا ٹریٹمنٹ. اس میں سب سے پہلے وڈرال مینجمنٹ ہے. وڈرال مینجمنٹ کے لیے دوائیاں دی جاتی ہیں, اور بعض اوقات ڈپریشن اگر بہت سویئر ہو تو سبسٹیٹیوٹ کرنا پڑتا ہے آئس کو, اور اینٹی ڈپریسنٹ کی بعض اوقات ضرورت پڑ سکتی ہے. اور دوسرا ایریا جو ہے وہ کاؤنسلنگ کا ہے, جس میں سینئر کاؤنسلرز اور سائیکالوجسٹ کی ضرورت ہوتی ہے, جو مسلسل مریض کے ساتھ انگیج رہیں, جو سپورٹ پرووائڈ کریں, جو کیتھارسس میں ہیلپ کریں,
اور ان مریضوں میں شیم ہوتی ہے کیونکہ اپنے پیرانویا میں یہ ایسے کام کر چکے ہوتے ہیں جس کی شیم انہیں بہت ہانٹ کر رہی ہوتی ہے، تو اس میں ہیلپ کرنا بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس کے علاوہ تیسرا ایریا ان کی سیکیورٹی اور ویجیلنس کا ہے، کیونکہ سیویئر ڈپریشن کی وجہ سے ان کے اندر ایگریشن کی اور اپنے آپ کو ہارم کرنے کی ٹینڈنسیز ہوتی ہیں، تو 24 آورز سیکیورٹی کی ضرورت ہوتی ہے ڈیورنگ دا انیشیل فیز۔ تو 3 ایریاز ہیں جن پہ میں نے بات کی ہے، یعنی کہ وڈرال مینجمنٹ، کاؤنسلنگ اور سیکیورٹی۔ تو صداقت کلینک اور ولنگ ویز میں ان تینوں ایریاز کے لیے ایک ایکسپرٹ ٹیم موجود ہے۔ تو آئس کے ایڈکشن کے مریضوں کے لیے صداقت کلینک اور ولنگ ویز سے بہتر کوئی جگہ نہیں۔ اگر کسی کا کوئی فیملی ممبر اس میں مبتلا ہے تو آج ہی فیصلہ کریں۔ تھینک یو۔ بہت شکریہ تمام ساتھیوں نے اپنی ایکسپرٹیز ہم سے شیئر کی، کیونکہ ہم آئس کے نشے کی بات کر رہے ہیں۔ آئس کا نشہ عام طور پہ اس کو جیسا بتایا گیا کرسٹلز ہوتے ہیں، اور یہ شیشہ بھی اس کو کہتے ہیں۔ میتھمفیٹامین اس میں استعمال ہوتی ہے، اس لیے اس کو کرسٹل میتھ بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہ اسٹیمولنٹ ہے، یہ تیز کرتا ہے، تو اس کو سپیڈ بھی کہتے ہیں۔ یہ شراب، ہیروئن یا جو باقی چرس وغیرہ ہیں، وہ نشے کئی دفعہ بھی کر رہا ہوتا ہے مریض، اور ساتھ میں ان کو بھی استعمال کر رہا ہوتا ہے، یعنی پولی ڈرگنگ کر رہا ہوتا ہے۔ آئس اگر اکیلا کر رہا ہو تو اس کے یورین کو چیک کر کے پتہ کیا جا سکتا ہے، اس میں میتھمفیٹامین پوزیٹیو آتی ہے۔ آئس کا نشہ جو ہے وہ بنانا قدر آسان ہے، یعنی کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کو گھر میں بھی بنا لیتے ہیں۔ اس کو پروکیور کرنا بھی آسان ہے۔ ایفیڈرین، سوڈو ایفیڈرین جو کہ استعمال ہوتی ہے کچھ کولڈ جو زکام وغیرہ ہوتا ہے اس میں جو استعمال ہوتی ہے، اس کو لے کر کے لوگ یہ نشہ بناتے ہیں۔ نشہ بناتے ہوئے بھی بہت سارے حادثات ہو جاتے ہیں، کیونکہ لیبارٹریز جو ہیں اس میں جو ٹیمپریچرز ہوتے ہیں اور جو شیشے کے برتن استعمال کیے جا رہے ہوتے ہیں اور جو اس کو بنا رہے ہوتے ہیں وہ ایکسپرٹس نہیں ہوتے، سو کافی سارا نقصان تب بھی ہو سکتا ہے۔ قدرے یہ چیپ نشہ ہے، اور اس کو استعمال کرنے والے جو ہیں وہ پلیزر کی تلاش میں، مزے کی تلاش میں اس کو چیز کرتے ہیں، اور جو دماغ کا پلیزر سینٹر ہے، نیوکلیس ایکمبنس اور لمبک سسٹم اور ہمارا جو فرنٹل لوب ہے، اس کو یہ افیکٹ کرتا ہے، اور جو نیورونز ہیں ان سے ڈوپامین خارج ہوتی ہے، اور ایک نیورون سے جو دوسرے نیورون کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے اس میں جو ڈوپامین آئس کے نشے سے خارج ہوتی ہے وہ وہاں پر نہ صرف دیر تک رہتی ہے بلکہ اس کی مقدار بھی بڑھ جاتی ہے۔ اگر اس کا کوکین سے ہم موازنہ کریں تو کوکین میں یہ ہوتا ہے کہ ڈوپامین جو ہے وہ زیادہ دیر تک وہاں موجود رہتی ہے اور زیادہ تحریک دیتی ہے، زیادہ متحرک کرتی ہے دماغ کو، جبکہ آئس کا نشہ نہ صرف دیر تک ڈوپامین کا اثر، تحریک کا اثر رکھتا ہے بلکہ ڈوپامین کی مقدار بھی بڑھا دیتا ہے۔ اسی لیے جو یہ نشہ کرتے ہیں، آئس کا نشہ کرتے ہیں، وہ بہت دیر تک چاقو چوبند رہتے ہیں، الرٹ رہتے ہیں، ان کے جیسے دماغ میں روشنیاں ہو جاتی ہیں، بلب جل اٹھتے ہیں۔ اگر ہم یوں سمجھیں کہ جو مزہ 2 برگر کھانے سے ڈوپامین میں آتا ہے تو 1000 گنا یہ جو آئس کرتے ہیں ان کا مزہ بڑھ جاتا ہے۔ اسی لیے ان کو جو ہے سہانی یادیں آتی ہیں، یوفورک ریکال آتی ہے، اور پھر وہ اس کو چھوڑ نہیں پاتے ہیں، اور جب وہ نشے کی حالت میں ہوتے ہیں تو کھانا پینا بھول جاتے ہیں، نیند ان سے دور چلی جاتی ہے، وہ obsessive تھاٹس میں چلے جاتے ہیں، پرفیکشنسٹ ہو جاتے ہیں، جو بھی کام کرتے ہیں اس پہ جت جاتے ہیں، لگ جاتے ہیں۔ مگر جب یہ نشہ 12 گھنٹے بعد، 48 گھنٹے بعد، 72 گھنٹے بعد اترتا ہے تو جہاں پہ پہلے وہ اوپر کی طرف جا رہے ہوتے ہیں پھر وہ کریش کر جاتے ہیں، اور وہ جب کریش میں جاتے ہیں تو ان کو بہت برا لگتا ہے، وہ بہت لو فیل کرتے ہیں، ڈپریسڈ فیل کرتے ہیں کسی چیز میں،
ان کا دل نہیں لگتا. تو پھر وہ جو ہی جاگتے ہیں کئی گھنٹوں مسلسل نشہ کرتے رہنے کے بعد، پارٹی کرتے رہنے کے بعد وہ پھر اتنے تھک جاتے ہیں جسم بھی اور دماغ بھی کہ پھر وہ کئی گھنٹے سوتے رہتے ہیں، 24 گھنٹے یا اس سے زیادہ وہ سوتے رہتے ہیں. جو ہی جاگتے ہیں پھر وہ اسی نشے کی تلاش میں چل پڑتے ہیں، کیونکہ یہ نشہ ایسا ہے جو کہ ایسی ہائی دیتا ہے جو کسی اور ڈرگ سے نہیں آتی. اگرچہ ڈوپامین جو ہے وہ ہمیں کوئی بھی کام جو ہم سر انجام دینا چاہتے ہیں، کھانا پینا ہو جائے یا کوئی چیز ہے ہم نے کرنی ہے، اس کے بعد ہمیں جب ہم اچیومنٹ کر لیتے ہیں تو ہمیں ڈوپامین کی ایک سپائک ملتی ہے. ڈوپامین ہمارے لیے ضروری ہے، مگر اس نشے کے بعد جیسے ہم ڈوپامین کو چیز کرنے لگ جاتے ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح سے جو سٹارمز آتے ہیں کچھ لوگ ان کو چیز کر رہے ہوتے ہیں، جیسے کوئی ایک رولر کوسٹر رائڈ پہ چلا جاتا ہے، کبھی اپ اور کبھی ڈاؤن. سو یہ نشہ بہت ہی خطرناک، اور جیسے میرے کولیگز نے آپ کو بتایا کہ سلور لائننگ یہ ہے کہ اگر ہم بر وقت اس کا علاج کریں، علاج میں لے آئیں، تو پھر ذہنی، جسمانی، روحانی اور رشتہ داریوں اور تعلقات کو بچایا جا سکتا ہے، وگرنہ یہ فیٹل ہے، یعنی یہ جان لیوا نشہ ہے. صداقت کلینک مری ہو یا کراچی ہو، ولنگ ویز لاہور، اسلام آباد یا کراچی ہو، اس میں بہت ہی اچھے طریقے سے ہمارے سارے سینٹرز نشے کے مریضوں کا علاج کرتے ہیں، ذہنی جو عارضے ہوتے کرتے ہیں ان کا علاج کرتے ہیں، اور ان کی فیملیز جو کہ نشے کے مریض کی وجہ سے انتہائی دکھ، کرب، تکلیف اور اس کے جتنے بھی نقصانات ہیں ان کو سمیٹنے میں جوتے ہوتے ہیں، ان کو ایک دفعہ ریکوری کے طرف لے کے آتے ہیں. اس سے پہلے کہ آج کے پروگرام جس کا آئس کی تباہ کاریاں نوجوانوں میں کس طرح سے یہ نشہ جو ہے یہ اگرچہ ہمیں تیز کرتا ہے اور تحریک دیتا ہے، یہ گرتے پڑتے نظر نہیں آتے ہیں مگر ان کا دماغ معاف ہو جاتا ہے اور یہ ایک سائیکوسس کی حالت میں چلے جاتے ہیں، اور شکوک و شبہات کا ایک ایسا طوفان آتا ہے جو ان کی اپنی ہستی کو بھی مٹا دیتا ہے اور اپنے تعلقات کو بھی مسمار کر دیتا ہے. اس سے پہلے کہ آج کے ہم پروگرام کو ختم کریں، میں وکیل مراد صاحب سے درخواست کروں گا کہ آپ اپنے جو مریض ہیں، آئس کے مریض ہیں اور ان کی جو فیملیز ہیں، ان کو ولنگ ویز کراچی میں کس طرح سے دعوت دیں گے اور کس طرح سے ان کی مدد کریں. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر اعجاز. وہ فیملیز جن کے لوڈ ونز اس ایڈکشن، آئس کی ایڈکشن سے گزر رہے ہیں یا ادر کیمیکل کی جو ہے ایڈکشنز ہیں، ان کے لیے جو میسج ہے، پیغام ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اپنے پیارے کو اپنی نظروں کے سامنے تباہی کی طرف جاتے ہوئے بے بسی کا مظاہرہ نہ کریں اور اس بے بسی کی کیفیت حالت سے باہر آئیں. اور ان کا پیارا کسی بھی نشے میں مبتلا ہے، آج چونکہ پروگرام آئس سے ریلیٹڈ ہے، آئس کا نشہ ہے، الکوہل کا ہے یا ادر ڈرگز کا ہے، تو وہ آگے بڑھ کے اس کی ہیلپ کریں. اور چونکہ یہ جو پیشنٹ جس ٹرپ پہ لے کے چل رہا ہوتا ہے نا، یہ باٹم کے ٹرپ پہ لے کے چل رہا ہوتا ہے، اور اس باٹم کے ٹرپ کو پہ چلتے ہوئے جو وہ ٹچ کرنا چاہتا ہے اس حد کو جس کا انتظار نارملی فیملیز کرتی ہیں، اس میں بہت سا نقصان ہو جاتا ہے اور اس میں پورا خاندان اور فیملی سفر کر رہی ہوتی ہے. اس میں بچے بھی سفر کر رہے ہوتے ہیں جو بہت چھوٹے ہوتے ہیں، پورا خاندان سفر کرتا ہے. تو جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ مداخلت برائے اصلاح سے کام لیں. مداخلت برائے اصلاح اگر آپ کو نہیں آتی تو اس کو آپ سیکھ سکتے ہیں. آپ ڈائریکٹ نہیں کر سکتے، خود سے تیاری کے ساتھ نہیں کر سکتے، تو انڈر سپرویژن کر سکتے ہیں، زیر نگرانی کر سکتے ہیں. اور اگر حالات ایسے ہیں جس میں پیشنٹ جو ہے وہ وائلنٹ ہے، سائیکوسس میں ہے، نان کوآپریٹیو ہے، جو کہ عمومی طور پہ زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ ان نشوں میں
پیشنٹس کی جو انسائٹس ہے وہ بالکل کمپرومائز ہو جاتی ہے اور وہ اپنی مدد آپ نہیں کر پاتے، تو ایک آپشن جو کرائسس انٹرونشن کی ہے، جس میں میری کولیگ میم شمائلہ بطول نے بھی پہلے اس کا ذکر کیا، کہ جو کرائسس انٹرونشن ہے جو کہ انتہائی تربیت یافتہ جو عملہ ہے اس کی زیر نگرانی یہ سروسز جو ہے وہ ولنگ ویز کے تمام سیٹ اپس میں، تمام جگہوں سے جو ہے وہ اویلیبل ہیں، اور اس میں جو عملہ ہے جو کہ انتہائی تجربہ کار اور تربیت یافتہ ہوتا ہے، اور وہ پیشنٹ کو گھر سے جا کے میڈیکیٹ کر کے بہت ہی آرام سے اور بہت ہی اس کی جو ٹرانزیشن ہے گھر سے ریہیب میں ہو جاتی ہے۔ سو گیٹ ہیلپ، مدد لیں، مدد لیں، مدد لیں۔ تھینک یو سو مچ وکیل مراد صاحب۔ مس شمائلہ بطول، یہ فرمائیے گا کہ کوگنیٹو بیہیویورل تھراپی CBT کا یعنی کاؤنسلنگ کا کوئی بہترین رول ہے، اور ولنگ ویز لاہور میں جو فیسلٹیز ہیں ان میں کاؤنسلنگ فیسلٹیز آئس کے مریضوں کی کیا مدد کر سکتی ہیں اور ان کی فیملیز کی کیا مدد کر سکتی ہیں؟ تو ڈیفینیٹلی کاؤنسلنگ کا ایک لانگ ٹرم رول ہے نشے کی بیماری میں، نشے کی بیماری کے علاج میں۔ اسی طرح آئس کے جو مریض ہوتے ہیں ان کے لیے اور ان کی فیملی کے لیے بھی کاؤنسلنگ ایک بہت ہی اہم رول پلے کرتی ہے۔ لیکن شروع میں چونکہ پیشنٹ زیادہ تر جیسے ہم سب نے بات بھی کی، میرے کولیگز نے بھی، کہ سائیکوسس میں ہوتے ہیں، تو انیشلی تو میڈیسن رول پلے کرتی ہیں ان کی اس اسٹیٹ کو بہتر کرنے کے لیے، ان کے سائیکوسس کو بریک کرنے کے لیے میڈیسن رول پلے کرتی ہے۔ یہاں میں یہ بھی ایک بات کہنا چاہوں گی، بہت سارے فیملیز جو ہیں، بہت ساری فیملیز جو ہیں وہ یہ بات ہم سے شیئر کرتی ہیں جب وہ اپنے لوڈ ون کے لیے علاج کی طرف ہماری طرف کیونکہ اپنے لوڈ ون کے لیے علاج کے لیے ہماری طرف رجوع کرتے ہیں، تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ ایسی باتیں کرتے ہیں جو حقیقت میں نہیں ہے، اور ہم اسے بہت سمجھاتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یعنی اگر وہ شک کر رہا ہے اپنی بیوی کے اوپر یا اپنی مدر کے اوپر، یا اس کو لگتا ہے کہ کوئی اس کو فالو کر رہا ہے، وہ گھر میں کیمرے لگوا دیتا ہے یا کیمروں کے اوپر کچھ ٹی وی کے اوپر وہ کچھ چیزیں جو ہے وہ ڈال دیتے ہیں، اس طرح کی ایکٹیویٹیز جو کہ پیشنٹ بہت زیادہ پیرانوائڈ ہوتا ہے، تو ایسی ایکٹیویٹیز جو وہ کر رہا ہوتا ہے، تو فیملی کو سمجھانے کی بہت کوشش کرتی ہے کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، اور بہت سارے ایسے ان کے لیے ایسے ایویڈنس کو بھی اکٹھا کرتی ہے کہ نہیں دیکھو یہ کچھ نہیں ہے۔ بات فیملی کو سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ جو بھی وہ کر رہا ہے وہ ایک کیمیکل امبیلنس کے اثر میں کر رہا ہے، جو کہ برین میں آئس کے نشے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ سو انیشیل ٹریٹمنٹ تو میڈیسنل ہی ہوتا ہے، اس کو کاؤنسلنگ سے ٹھیک نہیں کیا جا سکتا، لیکن جیسے جیسے پیشنٹ کی سینٹی انٹیکٹ ہوتی ہے، جیسے جیسے وہ اپنے ہوش و حواس میں ہوتا ہے، جیسے جیسے اس کا سائیکوسس بریک ہوتا ہے، پھر اس کو ایک ایجوکیشن جو کہ موسٹلی CBT کے ذریعے کی جاتی ہے، یعنی کوگنیٹو بیہیویورل تھراپی۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کے سوچنے کے انداز کے طریقوں کو بدلیں، ان کو سکھایا جائے کہ ان کے جو سوچنے کا انداز ہے، جو ان کے عقائد ہیں، نظریات ہیں، وہ کیسے ٹھیک نہیں ہے اور ان کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا۔ اور CBT سوچوں سے شروع ہوتی ہے، جس سے پھر کسی کے جذبات اور پھر اس سے اس کے رویے ڈیولپ ہوتے ہیں، اور سوچوں میں ہی چینج لا کر اس کے جذبات کو اور ان کے رویوں کو بہتر کیا جاتا ہے۔ تو CBT کے ذریعے بہت ہی جو ہے وہ CBT کے ذریعے مریضوں کی بہت اچھی ہیلپ کی جاتی ہے، نہ صرف مریضوں کی، فیملیز کی، کیونکہ فیملیز کو بھی یہ سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ جو بھی وہ نشے کے اثر میں کر رہا تھا وہ اور اس کی شخصیت دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں، تو ان کے بھی نظریات، ان کی بھی سوچنے کے انداز کو چینج کرنے کے لیے ولنگ ویز میں فیملی کاؤنسلنگ کے تھرو ان کو مدد دی جاتی ہے۔ تھینک یو جی۔ ندیم نور صاحب، آپ لاہور ولنگ ویز میں ہوتے ہیں، سینئر کاؤنسلر ہیں، آپ فرمائیے گا کہ یہ جو آئس کے نشے کا علاج مریض کا ہوتا ہے، اس میں کوئی فیملی اپروچ آپ لوگ یوز کرتے ہیں؟ ڈاکٹر اجاز صاحب، ایکچولی نشے کی بیماری ہوتی تو ایک فرد واحد کو ہے، لیکن اس کا سایہ پورے خاندان پر پڑتا ہے۔ اسی لیے دنیا کے ٹاپ ٹریٹمنٹ سینٹرز
यानी विलिंग वेज लाहौर जिनमें शामिल है, वहाँ पर एक तरीका कार अप्लाई किया जाता है, एक ट्रीटमेंट कंपोनेंट ट्रीटमेंट मॉडल अप्लाई किया जाता है जिसे फैमिली सिस्टम अप्रोच कहते हैं। यानी मरीज के इलाज के साथ साथ फैमिली की ट्रेनिंग और काउंसलिंग भी कि जो अकीदों की खराबियाँ उनके अंदर पैदा हो चुकी हैं, जो आइंदा मरीज़ की बहाली में रुकावट हैं, जैसे मरीज़ के बारे में मायूस होना, या मरीज़ से झगड़ा करना, या मरीज़ के बारे में ये सोचना कि ये बेहतर नहीं हो सकता या ये बुरा है, हालांकि वो बीमार होता है। तो इलाज का एक बहुत सिग्निफिकेंट हिस्सा जिसमें इंडिविजुअल 1-to-1 काउंसलिंग और ग्रुप काउंसलिंग शामिल है, वो दरअसल फैमिली से मुतल्लिका होता है। मज़ीद ये कि फैमिली ये तमाम स्किल्स सीख कर मरीज को रिकवर और रिक्लेम करने में बहुत एक्टिव रोल प्ले करती है। नशे की बीमारी का इलाज ऐसा नहीं है जैसे दूसरी बीमारियों के इलाज में मरीज क्लिनिक में जाता है और नुस्खा लिखवा कर दवाई खाकर सेहतयाब हो जाता है। नशे की बीमारी के इलाज में दवाइयों के साथ साथ फैमिली की ट्रेनिंग और उनके थ्रू मरीज की रिकवरी और सोब्राइटी पर काम, ये बहुत अहम एलिमेंट है। इसलिए कदम ब कदम मरीजों के फैमिली मेंबर्स को काउंसलिंग, ट्रेनिंग और मरीजों पर असरअंदाज होने के लिए अच्छे अंदाज में, जिसमें किसी भी वक्त इज्जत और एहतराम का दामन न छोड़ा जाए, इसके लिए मुस्तकिल कोशिशें की जाती हैं और इसी को फैमिली सिस्टम अप्रोच कहा जाता है। और विलिंग वेज में भी ये इलाज का एक बहुत अहम, वाज़े और बड़ा कॉम्पोनेंट है। थैंक यू नदीम नूर साहब। मैं नदीम इकबाल साहब, डायरेक्टर सदाकत क्लिनिक कराची की तरफ बढ़ूंगा। नदीम साहब, ये फरमाइएगा कि आपके पास इस वक्त आइस के मरीज जो हैं उनका और उनकी फैमिलीज जो हैं उनकी बहाली के लिए इलाज हो रहा है, और उसमें आप क्या कारहाय नुमाया सर अंजाम दे रहे हैं? देखिए, ये जो हमारे नशे के मरीज होते हैं, इनके अंदर एक यानी इलाज से रिलेटेड जो बातचीत हो रही है, तो इनके अंदर एक चीज़ है जो कि क्योंकि ये डिनाइल में होते हैं, सो ड्यू टू डिनाइल ये इलाज के लिए डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हैं। बाज़ दफ़ा फैमिली को ये कहते हैं कि मैं कल इलाज में जाऊंगा, मैं अगले महीने जाऊंगा, या मेरा वर्क जो है वो अभी आजकल बहुत अहम है, या तालीम बहुत अहम है। सो मरीज़ डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हैं और वो इलाज को डिले करते हैं या इलाज से दूर भागते हैं। तो ऐसी सूरत में हम फैमिलीज़ को ये सजेस्ट करते हैं कि वो सदाकत क्लिनिक या विलिंग वेज की किसी भी फैसिलिटी को विज़िट करें, और वहाँ आने के बाद वो सीखें कि वो कैसे इन डिलेइंग टैक्टिक्स को डिफ्यूज़ कर सकते हैं और उन्हें डिफ्यूज़ करके अपने प्यारे को इलाज में ला सकते हैं। क्योंकि नशे की बीमारी और आइस एडिक्शन में हर आने वाले दिन के साथ तबाही हो रही होती है, और ना सिर्फ मरीज़ तबाह हो रहा होता है बल्कि पूरी फैमिली तबाह हो रही होती है। उनके तमाम फैक्टर्स, उनकी तमाम चीज़ें मुतासिर हो रही होती हैं। तो सदाकत क्लिनिक और विलिंग वेज में हम मरीज़ों का इलाज करते हैं। हम फैमिलीज़ को ये ट्रेनिंग देते हैं कि वो कैसे अपने प्यारे के इलाज में एक बेहतर रोल अदा कर सकते हैं, कैसे उनके इलाज को आगे बढ़ा सकते हैं, इलाज के बाद उनको नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ कैसे ला सकते हैं, और इलाज के बाद मरीज़ एक बेहतर और नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ आ भी सकते हैं। बहुत शुक्रिया नदीम इकबाल साहब। आखिर में मैं डायरेक्टर सदाकत क्लिनिक मरी डॉक्टर नवीद रहमान से पूछूंगा कि आइस के मरीज जो हैं उनकी ज़हनी बहाली और उनकी जो रूटीन्स हैं और वो अपनी लाइफ में वापस किस तरह से आते हैं, और उनकी बॉडी की क्लेंजिंग, उनकी डिटॉक्स, ये जो सारी फैसिलिटीज़ हैं ये आप वहाँ पे अपने सेंटर पे प्रोवाइड करते हैं, उनकी फैमिलीज़ को भी बुलाते हैं। और ये भी फरमाइएगा कि इसमें कमो बेश कितनी देर लगती है? जी, जैसे कि मैंने पिछले राउंड में बताया कि आइस के नशे में विड्रॉल क्योंकि बड़े सवेयर होते हैं तो उनकी मैनेजमेंट और काउंसलिंग इंडोर में की जाती है। इसके अलावा आउटडोर में भेजने से पहले उनको स्किल्स सिखाई जाती हैं ऐसे ताकि उनका मूड बेहतर रहे। उन्हें अच्छा मूड रखने के लिए कुछ ऐसे तरीके जैसे कि वॉक और इसके अलावा कुछ एक्टिविटीज़ ज़िंदगी में ऐड करना सिखाया जाता है ताकि वो दोबारा नशे की बजाय इन चीज़ों की तरफ
متوجہ ہوں. اور جہاں تک کتنا ٹائم چاہیے علاج کا، تو اس میں 100 ڈیز کے لیے انڈور داخل کیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد 100 ڈیز کا ایک آؤٹ ڈور فالو اپ کا کورس ہوتا ہے، جس میں فیملی کو اور پیشنٹ کو مسلسل ان کانٹیکٹ رہنا ہوتا ہے. اور یہ پھر 100 ڈیز آؤٹ ڈور کے بعد علاج ختم نہیں ہو جاتا. یہ ایک لمبا پروسیس ہے، کیونکہ اس بیماری کی جو نیچر ہے وہ کرونک پروگریسو ہے. تو تقریباً 2 سال کا ڈیوریشن چاہیے، جس میں آن اینڈ آف فیملی کو اور پیشنٹ کو کسی نہ کسی چیلنج کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور مسلسل تھراپسٹ کے ساتھ رابطے میں رہنا پڑتا ہے. آپ سب کولیگز کا بہت بہت شکریہ. خواتین حضرات، آج ہم آئس کے نشے کی بات کر رہے تھے، اور آئس کے نشے کی تباہ کاریاں کیا ہیں، آئس کے نشے سے زندگیاں برباد کیسے ہوتی ہیں، نوجوانوں میں کس طرح سے پھیل رہا ہے، ان کی فیملیز کس طرح اس سے متاثر ہوتی ہیں. ویبینار ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں ولنگ ویز اور صداقت کلینک کے فورم سے، اور یہ پروگرام ہے ہیلدی مائنڈز ہیلدی لائفز، یعنی کہ صحت مند زندگی صحت مند ذہن سے ہوتی ہے. اور جہاں پہ نشے کی بیماری آ جاتی ہے وہاں پہ زندگیاں بھی برباد ہوتی ہیں اور ذہن میں اور جسم میں بھی خرابیاں آتی ہیں. انشاءاللہ اگلے ویبینار میں اپنے تمام کولیگز کے ساتھ ولنگ ویز اور صداقت کلینک کے فورم پہ پھر سے حاضر ہوں گے. ڈاکٹر اعجاز قریشی کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. آج پھر پی کر آئے ہو؟ نہیں تو ان بچوں کا ہی خیال کر لو. بند کرو تم اپنی بکواس. لیکن تم اپنی گھٹیا حرکتوں سے باز مت آنا. تم ہو ہی گھٹیا انسان. تم ہوتی کون ہو مجھے روکنے والی؟ تمہارے باپ کے مال کی پیتا ہوں کیا؟ شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجئے، کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجئے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجئے، لیکن فوری مدد حاصل کیجئے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی، اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجئے، مدد حاصل کیجئے، مدد حاصل کیجئے.